ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قرآن پاک کی آیت کریمہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی عبداللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی تفسیر ذکر کر رہا تھا. اور امام بخاری نے بھی کتاب و تفسیر میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی ہے. اور تبری سے لے کر ابن کثیر تک جتنے کبار مفسرین آئے ہیں تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث اپنی اپنی تفسیروں میں لائے ہیں. اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو بھی کتاب اللہ ہی سمجھا جانا چاہیے. اس کے لیے اور بھی کچھ ادلہ ہیں. بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک جو حدیث کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اس میں یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہوں گے. اس کو حدیث اسیف کہتے ہیں، حمزہ سین یا اور فا مزدور والی حدیث. حدیث اسیف، ایک آدمی کا بیٹا کسی کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، تو مزدوری کے دوران اس لڑکے نے اس گھر میں گھر والی خاتون سے بدکاری کر لی. لڑکے کے جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے تو اس کے گناہ کی معافی کے لیے اس نے ایک غلام اور 100 بکریاں فدیے کے لیے نکالے. ایک غلام اور 100 بکریاں فدیے کے لیے نکالے. پھر اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے کے گناہ کا یہ کفارہ نہیں ہے. خیر وہ شخص اور اس عورت کا شوہر دونوں کیس لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. وہ جو لڑکی عورت کا خشور تھا نا، اس نے آپ سے کہا فقض بیننا بکتاب اللہ، فقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرو. تو لڑکے کا باپ سمجھدار تھا، اس نے کہا بالکل آپ کتاب اللہ کی روح سے ہی فیصلہ فرمائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 100 بکریاں اور ایک غلام ردت علیک، تیرے اوپر واپس کر دی جائیں گی. وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. پھر آپ کے پاس آپ کے صحابی انیس تھے، انہیں کہا وغد یا انیس الامرات ھذا فإن طرفت فرجمھا، انیس صبح سویرے کل جانا اس آدمی کی بیوی سے پوچھ گچھ کرنا، اگر وہ اپنے زنا کا جرم کا اعتراف کر لے تو پھر اس کو رجم کر دینا. یہ شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے اور جلا وطنی، 100 کوڑے اور جلا وطنی، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور جلا وطنی، اور شادی شدہ کے لیے رجم، شادی شدہ کے لیے رجم. اب یہ جو تفصیل ہے قرآن میں تو نہیں ہے ایسے کہ قرآن نے اس کی کوئی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی ہو، یہ تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور جب اس آدمی نے کہا تھا فقض بیننا بکتاب اللہ، تو آپ نے اپنا خطبہ شروع کیا تو خطبے میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا، میں تمہارے درمیان
کتاب اللہ کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا۔ اب یہ جو فیصلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ، تو یہ قرآن حکیم میں اس ڈیٹیل اور تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ میں فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا، اس سے معلوم ہے کہ نبی کا فیصلہ بھی کتاب اللہ شمار ہوتا ہے، نبی کا فیصلہ بھی کتاب اللہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مفہوم کی کچھ اور احادیث بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث بریرہ پڑھی ہے نا آپ نے؟ کیوں بزرگوں؟ بریرہ غلام تھی نا، آزاد ہونا چاہتی تھی، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ پہلی حدیث بخاری وغیرہ میں موجود ہے، بلوغ المرام میں بھی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی کہ میں اپنے مالکوں سے آزادی کے لیے کتابت کرنا چاہتی ہوں، تو آپ میری مدد کریں۔ تو عائشہ نے اس کو کہا تم ان سے بات کرو، اور انما الولاء لی، ولا میرے لیے ہوگی۔ ولا، غلام کو جب آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا مال و متاع ہوتا ہے، اس کی وراثت ہوتی ہے، اس کا تعلق جس کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے کہ اگر غلام مر جاتا ہے تو فلاں بندہ اس کا وارث ہوگا، اس تعلق کو ولا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہ مالکوں سے جا کر جب بات کی، انہوں نے کہا نہیں، ولا ہمارے پاس ہی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جتنی بھی شرطیں لگائی جائیں نا، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہ، وہ باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں۔ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہوں، ساری کی ساری باطل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق، یہ ولا اسی کے لیے جس نے آزاد کیا۔ تو عائشہ نے اس کو خرید کر آزاد کیا، تو اس کے ساتھ وراثتی تعلق وہ امی عائشہ کا قائم ہوا۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور کل شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل وان کان مئۃ شرط فشرط اللہ احق و اوثق۔ یہ جو فرمایا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں، اور اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور زیادہ پختہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ بلا والا مسئلہ قرآن میں ہے؟ کل شرط لیس فی کتاب اللہ و باطل وان کان مئۃ شرط، کل شرط لیس فی کتاب اللہ، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، تو یہ بلا کا مسئلہ ہی پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کا بتایا ہوا مسئلہ بھی پھر کیا بنا؟ کتاب اللہ۔ یہ بھی حدیث بڑی معروف ہے، بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ جو 2-3 حدیثیں کتاب اللہ کے حوالے سے بیان کی نا، ذہن میں رکھنا، یہ ایک ابھی اعتراض آئے گا تو اس کا جواب ہے اس کے اندر۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا حدیث کے وحی خفی ہونے کے بہت سارے اشارات قرآن پاک میں ہیں، میں چند بس آیات آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں تاکہ میں آپ کو اور زیادہ کچھ مواد دے سکوں۔ ایک آیت سورہ حشر کی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ،
جو بھی کھجور کا درخت تم کاٹ دو یا اس کو اس کی حالت پر اصل بنیادوں پر کھڑا رہنے دو، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو تمہارا کاٹا ہوا درخت یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ جب آپ گئے تھے نا خیبر کو، تو بنو قریظہ کے لوگ نا قلعہ بند ہو گئے، باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اللہ نے تدبیر بتائی، مشورہ ہوا تو اللہ نے تدبیر بتا دی۔ مشورہ کیا ہوا؟ ان کے جتنے پھالدار درخت ہیں کھجوروں وغیرہ کے، یہ کاٹنے شروع کر دیا۔ جب درخت کاٹنے شروع کیا تو باہر نکل آئے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہو گئی اور باتیں بنانے لگ گئے، یہ پیغمبر کیسا ہے جو لوگوں کے عام فائدے کی چیزیں بھی کاٹ کے رکھ رہا ہے۔ اب حکم آپ نے دیا تھا، اللہ نے تائید کر دی، وہی آگی ما قطعتم من لینۃ ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ تو وہ نبی کا کیا ہوا عمل بھی اللہ نے کہا یہ میرے ہی حکم سے ہے، تو پیغمبر کا فعل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل کر کے وہی بن گیا ہے۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ میں ہے نا دوسری، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، کیا معنی ہے؟ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ جس پر تو اب ہے، إِلَّا مگر اس لیے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے۔ اب یہ جو برائے پہلا قبلہ، اس ایسے میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اللہ نے کوئی قبلہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اب وہ جو قبلہ مقرر تھا پہلے، جس کو آج قبلہ اول کہا جاتا ہے کوئی قرآن میں اس کا ذکر؟ یہ قبلہ اول ہے، تو اس پہلے قبلے سے دوسرے کی طرف پھرنے کا حکم تو آ گیا، وہ پہلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نے بنایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ رسول اللہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ ادھر منہ کر کے نمازیں پہلے پڑھتے تھے۔ بات سمجھو، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر تو ہے نا، ہم نے اس کو صرف اسی لیے مقرر کر رکھا تھا تب تبدیلی ہو، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے علاوہ کوئی اور قبلہ تھا، یہ بات سمجھ آئی؟ اب وہ قبلہ تھا اور اس کی طرف عبادت پہلے کرتے تھے، تو کس کے حکم سے کرتے تھے اور وہ کدھر ہے حکم؟ وہ تو قرآن میں نہیں ہے، قرآن تو صرف اس کی خبر ایک دے رہا ہے، تو وہ حکم قرآن میں نہیں ہے۔ تو وہ حکم کدھر ہے جس کے مطابق نبی علیہ السلام نمازیں پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا ذکر بھی یہاں ایک انداز سے کیا ہے، تو وہ رسول اللہ کی حدیث اور سنت میں ہے۔ کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی تبدیلی قبلہ کے، صرف اسی آیت کی تفسیر ابن کثیر نکال لیں، بہت ساری حدیثیں تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے اکٹھی کر دی ہے۔ تو قرآن کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبلہ اول کا پہلے حکم تھا، لیکن وہ حکم اس قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث اور سنت میں ہی ہے۔ تیسری آیت لکھیں آپ سورۃ تحریم کی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف بات کو چھپایا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس بی بی نے اس کے بارے میں آگے خبر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ آپ پر ظاہر کر دیا، تو عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، آپ نے کچھ تو اس کو پہچان کروایا، جتلایا، اور کچھ سے اعراض کر لیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب نبی پاک نے اس کو خبر دی، قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، کہنے لگی یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟
قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا مجھے علیم و خبیر ہستی نے خبر دی ہے۔ اب اذ اسر النبی الی بعض، یہ بعض ازواج کون تھی؟ قرآن بتاتا ہے کہیں؟ نہیں بتاتا، وہ حدیث ہی بتاتی ہے۔ وہ حفصہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پھر جب انہوں نے وہ خبر آگے بی بی عائشہ کو بھی بتا دی، پھیلتی پھیلتی خبر پھیل گئی، تو اللہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ سارا معاملہ اللہ نے آپ پر، تو وہ جو معاملہ ظاہر کیا تو وہ ہے قرآن میں لکھا ہوا کہیں؟ کہ کیا ہوگا، اس سے پیچھے کوئی قصہ ہے نا جو اللہ نے آپ پر ظاہر کیا، تو وہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث ہی بتاتی ہے۔ اچھا، اظہرہ اللہ، اللہ کا کسی کو نبی کو معلوم کروانا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جو کسی چیز خبر دیتا ہے تو وہ پیغمبر کے اوپر وحی ہے، تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے قرآن کے سوا وحی بھی آپ پر آئی ہے۔ اچھا، فلما نبأہا بہ قالت من انباک ھذا، جب رسول اللہ نے اس بیوی کو خبر دی تو اس نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو کہا مجھے علیم و خبیر ہستی نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ آیت رسول اللہ کی حدیث کے دلیل ہونے کے لیے بھی کافی ہے۔ نمبر دو، اس میں ایک اور بات بھی ہے، اور بڑی وہ جاندار بات ہے۔ یہ روافض ہے نا، تو روافض شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کو بہت دشنام دیتے اور بکواس کرتے ہیں خلافت کے مسئلہ میں۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے مشہور عالم ہوتے تھے مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ سلفیہ میں کچھ عرصہ شیخ الحدیث رہے ہیں۔ 1986 میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا پہلے سال میں، تو مجھے بڑا شوق تھا اس طرح کے علماء سے ملنے کا جو مناظرانہ خیال رکھتے ہوں۔ تو مولانا صدیق صاحب بہت بڑے اہل حدیث مناظر تھے شیعہ کے خلاف۔ ہم حضرت کی زیارت کے لیے گھر چلے گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو بیمار تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے واقعات میں سے کوئی اہم ترین واقعات ہی ہمیں سنائیں۔ انہوں نے چند ایک واقعات سنائے، جن میں سے ایک واقعہ یہ جو میں بھی بتانے لگا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، شیعہ مناظرین میں سے ایک مولوی اسماعیل تھا، گوجرے کا رہنے والا، یہ دیوبندیوں سے شیعہ ہو گیا تھا، مولوی اسماعیل گوجرے والا۔ تو اس علاقے میں گوجرا اور آگے ملتان، مظفر گڑھ شیعہ بھی کافی ہیں، دیوبندی بھی کافی ہیں، بریلوی بھی ہیں۔ تو مناظرے کے لیے نا دیوبندیوں کے دو بڑے مشہور عالم تھے، ایک مولوی عبدالستار توسوی اور دوسرا مولوی دوست محمد قریشی، یہ عمر قریشی ہے پیچھے بیٹا ان کا۔ تو ان کا مناظرہ پڑ گیا مولوی اسماعیل سے، مسئلہ خلافت کا۔ تو دیوبندی مولانا صدیق صاحب فرمانے لگے میرے پاس آئے کہ آپ چلیں مناظرے میں۔ جب کہتے ہیں میری جماعت کو پتہ چلا کہ دیوبندی مولانا صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں، تو جماعت والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا مناظرے پہ نہ جائیں، اس لیے آپ مناظرے پہ چلے جاتے ہیں، مناظرہ جیت کر ان کو دے دیتے ہیں، جیتتے آپ ہیں، واہ واہ یہ کر لیتے ہیں اپنی کہ ہم نے جیتا۔ تو فرمان لگے میں ان کے لیے نہیں جاتا، میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے لیے جاتا ہوں۔ خیر وہ اس زمانے میں اتنے جنگ و جدال کے مسائل نہیں تھے، کھلے عام مناظرے ہوتے تھے۔ تو سٹیج لگا، ایک طرف کہنے لگے وہ مولوی اسماعیل، دوسری طرف دوست محمد قریشی توسوی کے ساتھ کرسی میری بھی رکھ دی گئی، میں بھی بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں مولوی اسماعیل بڑا تیز تراز آدمی تھا، تو وہ نا اپنے جگہ پر فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ
اگر آپ لوگ 4 شرطوں کے ساتھ ابو بکر کی خلافت بلا فصل ثابت کر دیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لوں گا اور 100 روپیہ انعام بھی دوں گا۔ اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی قدر، جیسے آج 5000 کا نوٹ ہے نا، زیادہ سے زیادہ سمجھو 100 روپیہ اس دور میں بہت ہوتا تھا۔ تو کہتا ہے میں نے کہا پیش کر، کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو، نمبر 2 رسول اللہ کی زبان سے لفظ نکلوائے ہوں، نمبر 3 یہ ہو کہ میرے بعد متصل خلیفہ ابو بکر ہے، اور نمبر 4 کتاب شیعہ کی ہو، ہماری کتاب سے دکھاؤ۔ کہنے لگے وہ دوست محمدی خاموش اور توسوی بھی کوئی بات نہیں۔ میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، میں نے کہا مولوی اسماعیل 100 روپے نکال کے ادھر رکھ، ابھی تیری شرطوں کے مطابق والا دیتا ہوں۔ 100 روپے نکال کے پہلے یہاں رکھ۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ویسے لوگوں نے تالیاں بجا دی، مولوی ہار گیا پہلی سٹی۔ پھر کہنے لگے دیکھ تیرے مذہب کی کتاب میں پڑھنے لگا ہوں، کتاب جو ہے نا وہ علی بن ابراہیم القمی کی لکھی ہوئی ہے، تفسیر ہے، تفسیر قمی، جو تمہارے ہاں سب سے مقدم تفاسیر میں سے مانی جاتی ہے۔ تو تفسیر قمی کے اندر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر گئے تو وہ گھر نہیں تھیں، تو آپ کے پاس آپ کی باندی ماریا قبطیہ آ گئی۔ آپ اس سے محو گفتگو تھے کہ پھر اوپر سے حفصہ بھی آ گئی، ان کو وہ غیرت آ گئی جو سکناپے میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں تھا، ہمیں تو بڑا تجربہ ہے اس کا۔ سکناپے والی غیرت آ گئی تو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر پر میری باری میں ماریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تجھے ایک بات کی خبر دیتا ہوں تو کسی کو بتانا نہیں۔ کہنے لگی کیا؟ فرمایا ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم من بعدہ ابو کے عمر، یقیناً میرے بعد متصل خلیفہ ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، تیرے باپ عمر ہوں گے۔ تو قالت من انبا کا ھذا، بی بی کہنے لگی کہ یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہنے لگے مولوی اسماعیل دیکھ اللہ علیم و خبیر خبر دے رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ بتا رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ یہ آئیں ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم من بعد ابو کے عمر۔ نمبر 3 یہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی صراحت کے ساتھ عمر کی خلافت بھی ثابت ہو رہی ہے، تو نے ایک مانگی تھی، میں تمہیں 2 خلافتیں دے رہا ہوں۔ نمبر 4 یہ کتاب بھی تیری ہے۔ تو کہتے ہیں اس پر سناٹا چھا گیا کہ ہوا کیا ہے، جو میں نے کہا تھا اس کے بالکل مطابق تفسیر قمی سے والا پیش کر دی۔ آج جو تفسیر قمی عام طور پر مارکیٹ میں ہے، یہ یاد رکھو محرف ہے، اس میں انہوں نے کچھ اس روایت میں اضافے کر دیے ہیں۔ میرے پاس اس کا ایک پرانا نسخہ بھی ہے جو تحریف سے مبرہ ہے۔ بہرحال یہ میں نے بات ضمناً اس لیے کہی کہ چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان آیات سے مسئلہ نکالنے کی کوشش دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کے گوش گزار ایک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار کیا۔ ہمارے ہاں وہ شہد والا واقعہ اس کے ضمن میں صحیح ثابت ہے کہ حضرت بی بی زینب کے گھر جاتے تھے تو آپ وہاں سے شہد پیتے تھے، تو حضرت حفصہ اور عائشہ وہ سکناپے والی غیرت میں آ گئیں کہ پتہ نہیں کیا ادھر سے کھا کے آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ حدیث جو ہے وہ اس کے ہمارے لیے شان نزول ہے۔
جو بھی واقعہ ہو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی واقعہ کی خبر دی ہے، اور اللہ کا نبی کو کسی واقعہ کی خبر دینا وہ وحی ہوتی ہے، اور وہ خبر قرآن میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ رسول اللہ کی قرآن میں نہیں تو حدیث میں ہے۔ کل میں کچھ دیکھ رہا تبصرے کے بعد لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو کدھر نکل گئے اور کہاں چلے گئے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہمارا یہ دورہ تفسیر نہیں ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے دورہ حدیث۔ اصل مقصد ہمارا حدیث کے اوپر بحث ہوتا ہے، اس ضمن میں قرآن کی آیات آتی ہیں ان سے ہم استدلال کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ اس میں استدلال کرتے ہیں خواہ کسی نسل کا ہو وہ زائد بات ہوتی ہے جو طالب علموں کے گوش گزار کی جاتی ہے، اور یہ طریقہ بھی مسنون ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ بھائی جو لائیو دیکھ رہے ہیں نا ان کے علم میں بھی یہ بات ہو جائے کہ جو اصل مقصود سے ہٹ کر اس کے متعلقہ کوئی بات ہو جو سائل نے پوچھی نہیں ہے وہ بھی ساتھ بتا دیں، تو یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ کس طرح؟ بڑی دلیلیں ہیں اس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے پوچھا گیا کہ ہم کبھی سمندری سفر کرتے ہیں تو پانی جو ہمارے پاس ہے اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، افنتوضأ بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ کیا فرمایا؟ والطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور مردار اس کا حلال ہے۔ تو مسئلہ تو پانی کی پاکیزگی کا ہی تھا نا، سائل نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں وہ مری پڑی مل جائیں تب بھی حلال ہے یا نہیں ہے۔ نبی پاک نے سائل کے سوال سے زائد بات ساتھ بتا دی، فائدہ زائدہ۔ ایسے ہی امی عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے حوالے سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے امی عائشہ سے سوال کیا تھا رسول اللہ کی رات کی نماز کی کیفیت کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ تو رمضان کا صرف پوچھا تھا، تو امی عائشہ نے رمضان کے ساتھ غیر رمضان کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ وہ افادہ زائدہ ہے جو سائل نے نہیں پوچھا لیکن اسی کے متعلقہ بات تھی تو وہ بھی ساتھ بتا دی، تو یہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی ان ادلہ میں سے ایک دلیل ہے، سورۃ تحریم کی آیت ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت لکھو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہو یعنی دشمن کا، فرجالا او رکبانا، پھر تم پیدل ہو کے جاؤ یا سوار ہو کر جاؤ، فإذا امنتم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، خوف کی حالت جاتی رہے، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، سورۃ البقرہ۔ اب پیچھے کیا حکم ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی پڑھنی ہے، خوف کی حالت میں پڑھنی ہے، جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب یہ کما علمکم کیا ہے؟ اللہ نے سکھایا آپ کو، کوئی وہی آئی ہے آپ پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نماز کے حوالے سے صلوات مسائل سکھائے بتائے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کی بتائی، وہ پیادہ
چلتے ہوئے پڑھو یا سواری کی حالت میں پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو یا سواری پر بیٹھ کر پڑھو، خوف کی حالت میں جتنا ممکن اتنی نماز پڑھ لی جاتی ہے، لیکن اس کی تفصیل کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، من یوم الجمعہ جمعہ والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو۔ اب آپ غور کریں، جمعے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے اذان ہوتی ہے۔ اب وہ اذان کدھر ہے؟ وہ ندا جو ہے ہوتی ہے وہ ہے کہاں؟ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے؟ اچھا، دوسری بات، وہ اذان کہاں دینی ہے؟ ہر ایک کے گھر میں جا جا کر دروازے پر اذانیں دینی ہے، مسجد کے باہر دینی ہے، مسجد کے اندر دینی ہے؟ وہ اذان کون دے گا؟ قرآن کچھ نہیں بتاتا، یہ آپ کو حدیث بتائے گی۔ اچھا، باقی اس ضمن میں آپ اطاعت اور اتباع والی جتنی آیتیں ملے نا، وہ ساری اس کی دلیل بنے گی۔ آیات بہت ساری ہیں، تو آپ کو موٹا سا عنوان دے رہا ہوں، کتنی بھی آیات جن میں اطاعت اور اتباع کا تذکرہ ہے تو وہ آپ یہاں پہ نوٹ کر لینا۔ ابھی میں ایک دو اور بڑی اہم باتیں تھیں جو صبح سے دیکھ رہا تھا، وہ آپ کو بتانی ہے۔ اچھا جی، کچھ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس طریقے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن عربی میں، عربی زبان کی ڈکشنری ہمارے پاس موجود ہیں، تو قرآن کی شرح کرنے کے لیے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ عربی دیکھ کر عربی ڈکشنری کے ساتھ قرآن کا معنی معلوم کر لیں گے۔ حالانکہ ایک ایک لفظ کے عربی میں کئی معانی ہیں۔ اب تعین کرنا کون سا لفظ کہاں فٹ رہے گا، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر عرب کے اندر اس جاہلی دور کے جو آپ سے پہلے تھا، شعراء کا جو کلام ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ساتھ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ جس زبان میں قرآن اترا تھا اس ماحول میں وہ زبان موجود تھی، وہ لوگ جنہوں نے عربی شعر و شاعری وغیرہ کی تو ان شعراء کے کلام سے استدلال کریں گے۔ اس کے اوپر کچھ ملاحظات ہیں۔ وہ شعراء کا کلام اتنی صدیاں گزر گئیں، آپ تک کیسے پہنچے؟ کوئی ہمیں ذریعہ بتائیں جس ذریعے سے پہنچا اور آپ نے قبول کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پر وحی آئی ہے تو پھر نبی تو ہم نے آپ کو ماننا کوئی نہیں، وہ تو پہلے مرزا قادیانی کی نسل کا علاج کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یا پھر ان کی کوئی اسانید کا ذکر ہوگا، اسانید کا ذکر ہوگا تو اسانید پر نقد پھر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو چیک کیا جائے گا۔ لیکن یہ جتنے شعراء کا کلام پیش کرتے ہیں نا کتابوں میں، کئی نقل در نقل ہوئے چلے آ رہتے ہیں، کوئی سند مند نہیں ہوتی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جاہلی دور کے شعراء کے شعروں پر تو اعتماد ہے، اس دور کی اصلاح کرنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال و تقریرات پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام لغت جاننے میں زیادہ ماہر تھے یا آج کل کے لوگ؟ جب قرآن اترا تو اس وقت کی زبان صحابہ سمجھتے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں یہ بھی صحیح اسانید سے پتہ چلتا ہے کہ کئی صحابہ
عربی لغت جاننے کے باوجود قرآن کی آیات کی تفسیر اور تعبیر سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پاتے تھے اور آپ کے پاس آ کر مسئلہ پوچھتے تھے۔ تو رسول اللہ اور صحابہ کی زبان وہ تمہیں گوارا نہیں ہے، اور جاہلی دور کے شعراء کے جو اشعار ہیں اس کو وحی سے بھی آگے مقدم سمجھا ہوا ہے۔ صحابہ اہل زبان ہونے کے باوجود قرآن کے کچھ مقامات نہیں سمجھ سکے، رسول اللہ سے رہنمائی لی۔ مثال کے طور پر سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہ امن انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب اس کے اوپر آپ غور کریں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ پر بڑی گراں گزری، صحابہ کو بڑی پریشانی لائق ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے اینا لم یظلم، ہم میں سے کون سا بندہ ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ ہر ایمان والے سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے، تو اینا لم یظلم، ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس بذاک، فرمایا کہ یہ ظلم کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے جیسے تم سمجھے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسمع الی قول لقمان لابنہ، کیا تو لقمان کا قول جو اس کے بیٹے کے متعلق ہے وہ تو سنتا نہیں؟ انہوں نے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب صحابہ نے لفظ ظلم سے پہلے عام ظلم سمجھ لیا، عام ظلم، آپ کسی کو تھپڑ دے مارتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ کون سا بندہ ظلم نہیں کرتا؟ ہر ایک سے ظلم ہو جاتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا وہی بندہ جو ہے کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ تو ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے، تو صحابہ نے ظلم کو عام ظلم سمجھا، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ عام ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ظلم عظیم ہے اور شرک ہے۔ شرک ایمان لا کر پھر شرک نہیں کیا، یہ مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھے ہو، یہ وہ ہے جو لقمان نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھو صحابہ علیہ زبان ہونے کے باوجود ظلم کا معنی نہیں سمجھے، تو اس معنی سمجھنے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کسی کے پاس جا کر ڈکشنری لا کر کھول کر دیکھ کر تفسیر کر ڈالی؟ ایسے نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور دوسری بڑی مشہور مثال ہے، یہ رمضان آ رہا ہے اس حوالے سے، اللہ نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک فجر کے ٹائم سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کھول کر واضح ہو جائے۔ تو کہتے ہیں اخذ عدی اقالا ابیض، علی نے جو ہے نا وہ کیا نام ہے عدی بن حاتم نے سفید رسی لے لی، اللہ اکبر، وَإِقَالًا اسود، اور کچھ سیاہ رسیاں، حتیٰ کان بعض اللیل، یہاں تک رات کا کچھ حصہ گزر گیا نا، وہ سفید بھی رسیاں اور کالی رسیاں دونوں کٹھی کر کے دیکھتے لگے، فلم یستبینا، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہی نہیں ہوئی کہ ان میں سے سیاہ کون سی ہے اور سفید کون سی ہے۔ صبح ہوئی تو کہا یا رسول اللہ جعل تو تحت وسادتی، میں نے تو اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے تھے لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا۔ فرمایا انا وسادہ کا اذن لعریض، یہ مزاح ہے، انا وسادہ کا، یقیناً تیرا تکیہ تو پھر بہت کوئی لمبا چوڑا ہے،
تکیے کے نیچے رکھے تھے دھاگے نظر نہیں آئے، اور میں پھر تیرا تکیہ تو بہت بڑا تھا۔ تو فرمایا اس سے یہ مراد نہیں، بل ہوا سواد اللیل و بیاضھا، اس سے مراد رات کی سیاہی اور جب صبح نکلتی ہے پو پھٹنا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی؟ اب صحابہ کو وہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ خیط دھاگے کو کہتے ہیں، اب یہ سفید کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ اب اس ظاہری معنی تو پتہ تھا، مفہوم کا علم نہیں تھا، لغت جاننے کے باوجود نہیں سمجھ سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ یہاں رات سے مراد رات کی تاریکی جا رہی ہو اور صبح کا سفیدہ طلوع ہو رہا، تو یہ وقت ہوتا ہے روزہ ختم کرنے کا۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لغت کے یہ جاننے والے بھی عام الفاظ ہیں، ظلم اور الخیط الابیض یا الخیط الاسود، یہ عام الفاظ ہیں، لیکن زبان رکھنے والے وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو آج کا جتنا بڑا عربی زبان کا دائی ہو وہ صحابہ سے تو نہیں آگے نکل سکتا۔ رسول اللہ کے دور کی زبان سمجھنے والے اور بولنے والوں سے کہاں آگے نکل جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے بڑے شعراء بھی تھے، عرب کے جاہلی شعراء، ان کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ پابند کر دیتے، بھئی یہ میرے شعراء جو کہیں گے نا اسی سے قرآن کی تفسیر کر لینا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، قرآن میں جو بھی حکم دیا گیا نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ تو ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک یہ شبہ ہے ان کا کہ لغت جب ہمارے پاس ڈکشنریاں موجود ہیں تو ہم اپنی مرضی کے ساتھ معنی مفہوم الفاظ کی پہچان کر لیں گے، تو یہ بات بالکل درست نہیں۔ ایسے لوگ پھر گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک گمراہ فرقہ ہمارے یہاں سمن آباد میں بھی ہے، وہ البلاغ کے نام پر رسالہ بھی نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میں نے ان کے رسالے میں پڑھا، کہنے لگے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کسی بھی کتاب کی کلام کی شرح کرنی ہو نا تو شارح کے لیے ہوتا ہے کہ اس کتاب سے زیادہ علم رکھتا ہو یا اس کے مساوی علم رکھتا ہو، تب جا کر وہ شرح کر سکتا ہے۔ تو نہ کوئی اللہ کے مساوی ہے، نہ کوئی اللہ سے اوپر ہے، لہذا اللہ کے کلام کی شرح کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر خود ہی شرح کر کے تو اس کو اللہ کی شرح بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پراپوگنڈا بہت کیا جاتا ہے، وہ پراپوگنڈا یہ ہے کہ حدیث تو ظنی ہوتی ہے، حدیث تو خبر احاد خاص طور پر ظنی ہوتی ہے، اور ظن کا اعتبار شریعت میں نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھیے، ظن کا لفظ عربی زبان میں علم و یقین کے لیے بھی آتا ہے اور شک اور تردد کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے لیے قرائن کو دیکھا جاتا ہے، خارجی ادلہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر قرائن جو ہیں اس کے وہ علم و یقین کی طرف بڑھ رہے ہوں تو یقین کا معنی ہوتا ہے، اگر اس کے قرائن علم و یقین کی طرف نہیں، ادھر کمزور ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں شک اور تردد اور وہم کا مفہوم آ جاتا ہے۔ ان لفظ ظن بھی ایک مقام پر جا کر یقین کا معنی دیتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ نے ایک دن ہمیں پڑھاتے ہوئے کہا، دیکھیں میں آپ کو 4 لفظ بتاتا ہوں، علم اور ظن، شک اور وہم، علم، ظن، شک اور ایک مثال سے سمجھو۔ انہیں یہ کیا ہے؟ شیشے کا گلاس ہے، یہ کیا ہے؟ شیشے کا گلاس ہے۔ اب میں آؤں اور میں آ کر کو نہیں یہ تو کپ ہے،
گلاس نہیں ہے یہ. تو آپ کہیں کہ آپ 1000 بار بھی کہیں نا یہ کپ ہے، میں نہیں مانتا، میں اس کو گلاس ہی مانتا ہوں. یہ علم و یقین ہے. اچھا اگر کہ ہو سکتا ہے یہ کپ ہو گلاس نہ ہو، لیکن میری ترجیح یہی ہے کہ یہ گلاس ہے. اس کو ظن سے تعبیر کر لیتے ہیں. ترجیح ہو احد المعنیین. اور اگر وہ متردد ہو جائے، پتہ نہیں گلاس ہے یار یا کپ ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یا کا لفظ بیچ میں لے آتا ہے، تو شک اور وہم ہوتا ہے. اور اگر وہ مان ہی جائے کہ یہ گلاس ہے، کپ نہیں، یہ کیا ہے؟ گلاس ہے. ہاں الٹ، اگر وہ مان ہی جائے گلاس نہیں کپ ہے، گلاس نہیں، کیونکہ مان جائے گلاس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کپ ہے، اسی کو کپ سمجھا بیٹھے، یہ وہم ہے. تو علم جو ہے یہ الاعتقاد الجازم. علم کا کیا معنی ہے؟ الاعتقاد الجازم. اور ظن ترجیح ہو احد المعنیین. ترجیح ہو احد المعنیین. دوسرے معنی کا احتمال مان لیا ہے لیکن ایک کو راجح قرار دیا ہے. اور شک التردد بین المعنیین. التردد بین المعنیین، دو معنوں کے درمیان تردد کو شک کرتے ہیں. اور اعتقاد علی خلاف الجازم. الاعتقاد علی خلاف الواقع، خلاف واقع یقین کر لینا. الاعتقاد علی خلاف الواقع، جو چیز واقعہ کے مطابق نہیں ہے اس کے الٹ یقین کر لینا، یہ کیا ہوگا؟ بندے کا وہم ہوگا. کیا ہوگا؟ سچ سب سے اوپر والی ڈگری کیا ہے؟ علم. اس کو یقین بھی کہتے ہیں. تو ظن کا معنی ہر جگہ پر کرنا کہ یہ جو توقع اور گمان اور تخمین اور اٹکل پچو کہتے ہیں، لہذا جب حدیث خبر واحد جو ہے نا وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے تو یہ اٹکل پچو ہی ہوئے. یہ باتیں کر کے بھی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. جبکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے ہی ایسے مقامات جو ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں جن کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اعتقادی اور عملی دونوں طرح کے مسائل میں ظن کا اعتبار کیا ہے. دونوں طرح کے مسائل میں ظن کا اعتبار کیا ہے. پہلے درس میں حافظ عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کچھ تھوڑی سی. یا اللہ معاف کر دے. اچھا تو ظن جو ہے نا اس کے اوپر کئی لوگ گمان سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو صحیح واسطے کے ساتھ بات پہنچ جاتی ہے نا، جس کی ریسرچ اور تحقیق کر لی جاتی ہے، خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، صحت کے معیار پر جب وہ پوری اترتی ہے تو وہ اعتقاد میں بھی دلیل ہوتی ہے اور عمل میں بھی دلیل ہوتی ہے. تو ظن کا لفظ لکھو عربی میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں. یہ مفردات القرآن میں ظن کا مادہ نکال کر وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں. الظن اسم لما، الظن یہ زوا کے ساتھ ہے، وہ ریز ہے پنجابی جو کہتے ہیں وہ ظن نہیں ہے. کیوں مولانا؟ الظن لما یحصل عن امارۃ، الظن لما یحصل عن امارۃ، حمزہ میم الف را اور تاء مدورہ. ظن ایسا علم ہے جو آثار اور قرائن سے حاصل ہو. اسم ظن ایسی چیز کا نام ہے لما یحصل جو حاصل ہوتا ہو ان امارات علامات سے، قرائن سے، آثار سے.
تو جو آثار اور قرائن سے علم حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن. ومتى قویت، قوا یقوی سے، ومتى قویت، جب اس کے قرائن اور آثار مضبوط ہو جاتے ہیں، عدت الی العلم، پھر یہ علم کا معنی جو ہے وہ ادا کرتا ہے. عدت، ادا، حمزہ دال اور تا، عدت الی العلم. ومتى ضعفت، جب وہ آثار اور قرائن کمزور پڑ جاتے ہیں، جداً بہت زیادہ، لم یتجاوز حد التوہم، لم یتجاوز حد التوہم، وہم پرستی کی، وہم کے حد سے یہ پھر تجاوز نہیں کرتا. جب کمزور ہوگا تو وہم تو تاکہ رک جاتا ہے، یقین والے پاسے نہیں جاتا. پھر تو کیا معلوم ہوا کہ ظن جو ہے عربی زبان میں وہ قرائن کے ساتھ معنی کا تعین کرتا ہے. اگر اس کے قرائن جو ہیں یقین کی طرف جاتے ہوں تو پھر یقین کیا جائے گا. اگر وہ یقین کی طرف نہیں جاتے، گمان اور اٹکل بچوں کی طرف ہی جاتے ہیں، تو پھر وہ ظن قابل اعتبار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھو قرآن کی میں کچھ آیتیں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 میں فرمایا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. الذین یظنون، وہ لوگ جو ظن رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ظن، کس بات پر ظن ہے؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یا ظن بمعنی یقین ہے. ایک قاعدہ ذکر کیا اصبہانی نے، یہ اپنے کتاب مفردات القرآن کے اندر، ظن یا ظنوں کے بعد ان یا انا آجے تو معنی یقین کا کریں گے. ظن یا ظنوں، یہ جو باب ہے اس کے مشتقات میں جتنے بھی آئیں ان کے بعد ان، حمزہ اور نون یا انا آ جائے تو یقین کا معنی ہوتا ہے. جیسے یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ یظنون کے بعد کیا حرف آیا ہے؟ انا، اور مشبہ بالفعل میں سے. اب یہ دوسری بات یہ دیکھو کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ رب سے ملاقات کرنے کا اعتقاد، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اعتقادی کے شرعی احکام والا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. تو اعتقادی مسائل میں بھی ظن کا اعتبار کیا جا رہا ہے. اعتقادی مسائل میں بھی ظن کا اعتبار کیا جا رہا ہے. اسی طرح الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، سورہ مطففین کی 3 اور 4 نمبر آیت. الا یظنون، کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ اولئک انہم مبعوثون، یہی وہ لوگ ہیں جن کی بعثت ہوگی، ان کو اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. وظن انہ الفراق، جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے نا فراق ہوگا، ظن انہ الفراق. اب یہ دیکھو یہ 2 آیتیں ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ ظن نہیں ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہاں پر مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر بھی ظن کا اطلاق کیا گیا ہے. اور دوسری جو آیت ہے سورہ قیامہ کی، وظن انہ الفراق، جان کی نکلتی ہے جب جان جا رہی ہو تو اس وقت اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جدائی کرنے والا ہے، اب جان نکل جائے گی. وظن انہ الفراق. اسی طرح وہ جو میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے، میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اور تو اس کے بعد پھر وہ آپس میں طلاقیں ہونے کے بعد اکٹھا رہنا چاہیں، ان ظنا اللہ یقیما ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو دونوں کو ظن ہو کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے تو پھر اکٹھے ہو جائیں. اب یہ شرعی احکام والا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ظن کا لفظ آیا. تو یہ ظن کا لفظ جو ہے نا، ضروری نہیں کہ ظن جائے وہاں پر گمان کے معنوں میں ہوتا ہے اور اٹکل بچوں کے معنی میں، یقین کے معنوں میں بھی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے ظن یا ظنوں کی بنیاد کے اوپر
جا کر کہنا حدیث خبر واحد ہے، یہ ظنی ہوتی ہے، عقیدہ جو ہے نا خبر متواتر سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے وہ قطعی ہوتا ہے۔ ظنی اور قطعی جو ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے، قطعی ہم قبول کر لیتے ہیں، ظنی کو ہم رد کر دیتے ہیں، اس طرح بہت ساری حدیث کو رد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ظن کا لفظ وہ اٹکل پچو کے معنی میں قرآن میں بہت چند مقامات پر آیا ہے، ان مقامات کو بھی سامنے رکھو۔ مثلا ایک دو آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ہے نا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ نجم 28 نمبر آیت، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً ظن جو ہے وہ حق میں کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔